یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے۔ ان دنوں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ یہ پر اسرار بچہ مدینہ منورہ اور قرب و جوار میں مشہور ہونے لگا۔ اس نے اپنے اوپر وحی یا القاء آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال بتایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ اس کا معائنہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ ابن سیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو یہودیوں کے ایک قبیلے بنو مغالہ کے محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا۔ وہ اس وقت سن بلوغ کے قریب ہو چکا تھا۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر اپنے کھیل میں مصروف رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا، اور جب وہ متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سن کر بڑی غسیلی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں یعنی ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو۔ اور پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور خوب زور سے بھینچا اور فرمایا میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے، یعنی غیب کی چیزوں سے تجھ پر کیا منکشف ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے اور کبھی تو میرے پاس سچا فرشتہ آتا ہے اور کبھی جھوٹا شیطان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ جواب سن کر فرمایا کہ تیرا معاملہ سب گڈمڈ ہو گیا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے چھپائی تھی وہ سورۃ الدخان کی 10ویں آیت تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر کر دے۔ ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہا وہ پوشیدہ بات جو آپ کے دل میں ہے وہ دکھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن سیاد اگر وہی دجال ہے جس کے آخر زمانے میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکو گے، یعنی اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکو گے، کیونکہ اس کو قتل کرنا تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدر ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ انصاری صحابی حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابن سیاد نے 9 عمری میں نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے باعث ابتدائی طور پر یہ گمان کیا گیا کہ وہ مسیح الدجال ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی صفات دجال کی مشابہت رکھتی تھیں۔ حنفی فقیہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے جس کے مطابق صاف بن سیاد، جو بعد میں ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا، کے پاس پیٹھ سے دیکھنے کی صلاحیت تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابن سیاد سے متعلق کچھ مزید تفصیلات بھی نقل کی ہیں۔ وہ سوتا تھا لیکن اس کا دماغ جاگ رہا ہوتا تھا، اور صحیح مسلم میں بعض روایات بھی بتاتی ہیں کہ صاف بن سیاد کے پاس لوگوں کے خیالات پڑھنے کی صلاحیت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم پر کچھ چھپایا گیا ہے اس کو آزمانے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بتاؤ میں نے کیا سوچا ہے؟ اس نے کہا یہ دکھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد سورۃ الدخان تھا، لیکن ابن سیاد نے دکھ کہا اور سورت کا پورا نام مکمل نہ کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر شیطان تھا، اور شیطان آسمان سے خبریں چرا کر لاتے ہیں، لیکن وہ انہیں ناقص اور مکمل نہ کر کے لاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا رک جاؤ، کیونکہ تم اپنی مرتبے سے آگے نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کا سر قلم کرنے کی اجازت دے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر یہ دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکو گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا قتل تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ نافع نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیاد جو عبداللہ بن سعید کے نام سے مشہور ہیں سے ملے اور اپنے بعض ساتھیوں سے کہا تم کہتے ہو کہ یہ وہی دجال ہے؟ ابن سعید نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے میری بات سچ نہیں مانی، اللہ کی قسم تم میں سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نہیں مرے گا جب تک کہ اس کے زیادہ بچے اور مال نہ ہوں، اور یہی وہ شخص ہے جو یہ گمان کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری نے کہا ابن سیاد نے مجھ سے ایسی بات کی جس سے مجھے شرمندگی ہوئی۔ اس نے کہا میں دوسروں کو معاف کرتا ہوں لیکن تم لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیو مجھے دجال کیوں سمجھتے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ وہ ایک یہودی ہے جبکہ میں مسلمان ہوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال کو کوئی بچہ نہیں ہوگا جبکہ میرے بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ دجال پر مکہ داخل ہونے پر پابندی ہوگی، لیکن میں نے حج کیا ہے۔ ان پر لگاتار الزامات کی وجہ سے ابن سعید افسردہ ہو گئے اور کہنے لگے میرا خیال ہے کہ میں رسی لے کر درخت سے باندھ دوں گا اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے خودکشی کر لوں گا۔ یہ بات درست ہے کہ ابن سیاد آخری معرکہ حرہ میں نظر آیا تھا۔ معرکہ حرہ 63 ہجری میں پیش آیا جب یزید بن معاویہ نے مدینہ منورہ پر فوجی حملہ کیا تھا تاکہ وہاں کے عوام کو اموی حکمرانوں کے تحت لایا جا سکے۔ ابن سیاد اس معرکہ کے دوران مدینہ منورہ میں تھا اور کچھ روایات کے مطابق وہ اس دوران غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کوئی علم نہیں مل سکا اور نہ ہی وہ دوبارہ منظر عام پر آیا۔ اس غیبت کے بعد ابن سیاد کی زندگی کے بارے میں کوئی معتبر تاریخ دستیاب نہیں ہے اور اس کا غیاب ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔